علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو سے اللہ کے لاڈلے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام کائنات کے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سیرت کا سلسلہ جاری ہوگا جو تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس سے تمام انسانیت کو اور خاص طور سے نبی کے چاہنے والوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے تو پاکیزہ بدن، خوشبو میں بسے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے، باحالات سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونیحال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی باندی سویبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اس کے بعد اپنی والدہ حضرت آمینہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر دودھ پلاتی رہی، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ دراصل اس زمانے کے اندر عرب کے معزز گھرانوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول کی وجہ سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں قبیلہ بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ اس قدر لاغر و کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ بڑی بڑی مشکلوں سے سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ اپنے گھر چلے جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر حضرت حلیمہ اس دور یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ یا حضرت آمینہ کے گھر میں ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے تمام مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اترا کہ رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی یعنی کہ حضرت حلیمہ کے حقیقی بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد دونوں سو گئے، اور اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی بابرکت بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور یہ خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔